حضرت امیر حمزہ کا اسلام لانا کافروں کو تشویش میں مبتلا کر گیا کہ اس طرح اہم لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے تمہارے لیے مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا، تو لہٰذا اس قصے کو ابھی تمام کیا جائے، بعد میں تم چاہو گے بھی تو مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ دارالندوہ میں بیٹھ کے یہ مشاورت ہوئی اور طے یہ پایا کہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بجھا دیا جائے، اور اس کے لیے عمر بن خطاب نے حامی بھری کہ یہ کام میں کروں گا، اور پورے جوش کے ساتھ ہاتھ میں تلوار پکڑے ہوئے حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں۔ راستے میں بنو زہرہ کے ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے لہراتے ہوئے عمر کو چلتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ کیسی چال ہے اور کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بجھانے جا رہا ہوں۔ یہ روز روز کی جو ہم تکلیف اٹھاتے ہیں، آج فلاں بھی مسلمان ہو گیا، آج فلاں بھی، یہ قصہ ہی تمام ہو جائے۔ تو کہا کہ بنو ہاشم کا اور بنو زہرہ کا مقابلہ کر لو گے؟ تو یہ چونکہ بنو زہرہ سے تھے تو عمر سمجھ گئے کہ یہ شخص بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ کہا اچھا، اب بنو زہرہ بھی اسلام کی طرف آ گیا ہے تو چلو میں تم سے پہلے 4 ہاتھ کر لوں۔ تلوار اٹھائی ہی تھی تو بنو زہرہ کے اس شخص نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو۔ کہا میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہا تمہاری بہن بھی اسلام لے آئی ہے اور تمہارا بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا۔ بس پھر غصہ کنٹرول میں نہیں رہا اور سیدھا بہن کے دروازے پر آئے۔ دروازہ اندر سے مقفل تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ اور ان کے بہنوئی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن کی تعلیم لے رہے تھے۔ انہوں نے جب زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، اسلام کا ابتدائی دور تھا، تو حضرت خباب گھر کے کسی گوشے میں چھپ گئے، لیکن جلدی میں وہ جو صحیفہ تھا جس سے سنا رہے تھے وہ وہیں پڑا رہ گیا۔ بہن نے دروازہ کھولا تو انہوں نے ان کے سر پر ضرب لگائی اور ان کا خون بہنے لگا، اور پھر اپنے بہنوئی سے مخاطب ہوئے کہ تم صابی ہو گئے ہو، اور ان کے ساتھ ہاتھا پائی ہو گئے۔ جب مار مار کے تھک گئے اور ادھر سے کوئی تغیر، کوئی تبدیلی کے آثار بھی دکھائی نہیں دیے، بلکہ ہمشیرہ عمر بولی کہ عمر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں خطاب کی بیٹی ہوں، جو کرنا ہے کرو، میں یہ نام مر کے بھی نہیں چھوڑوں گی۔ تو دل پہ اثر ہوا کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے ان کی زندگیوں کو ایسا بدل دیا ہے، اور ساتھ ہی پڑے ہوئے صحیفے پہ نظر پڑی تو کہا ذرا لاؤ مجھے دو، میں دیکھوں کیا ہے۔ تو بہن کہنے لگی کہ عمر اس کو پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ ضد کی، لیکن انہوں نے کہا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیفے کو پکڑ کے سینے سے لگا لیا، کہا تمہیں غسل کرنا ہوگا، وضو کرنا ہوگا۔ عمر اپنا بدن دھو رہے ہیں۔ پھر صحیفہ سامنے رکھا گیا اور سورہ طٰہٰ کی یہ آیات، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، عمر پڑھتے جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ اور پھر کہا کہ مجھے بھی لے چلو حضور کی چوکھٹ پہ، میں بھی ان کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ عمر کی تو پچھلی عمر برباد ہو گئی، آئے تھے قتل کرنے کے لیے لیکن خود شہید نگاہ یار ہو گئے۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ حضور دار ارقم میں تھے اور صحاب بھی تھے۔ حضرت نعیم جو ان کے بہنوئی ہیں، یہ لے کر کے حضرت عمر کو دار ارقم کے سامنے گئے۔ دروازے کے سوراخوں سے صحابہ نے دیکھا تو کچھ نے گھبرا کے کہا کہ عمر آ رہے ہیں، تلوار اس کا حمائل ہے، تیور کو اچھے نہیں لگتے۔ تو حضرت امیر حمزہ موجود تھے، انہوں نے دیکھا، کہا کوئی بات نہیں، اگر اچھی نیت سے آئے ہیں تو استقبال کریں گے، اور اگر نیت اچھی نہیں ہے تو انہی کی تلوار سے ان کا سر کاٹ دیں گے، فکر نہیں کرو۔ اب جب آئے تو دروازے کو دستک دی تو دروازہ کھول دیا گیا، حضور علیہ السلام کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو، اور یہ وہ وقت تھا، حضور کی دعا مستجاب ہو چکی تھی۔ اللہ یا عمر بن خطاب سے یا عمر بن حشام سے اسلام کو عزت دے دے۔ تو حضرت عمر اسلام لے آئے۔ اب یہ 40 لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ قرآن مجید کی یہ آیت یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے پہ نازل ہوئی۔ جب حضرت عمر اسلام لائے تو اللہ نے کہا اے نبی تمہارے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو اسلام لے آئے مومن بن گئے یہ کافی ہیں تمہارے لیے۔ اب کہا کہ حضور ہم چھپ کے نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، ہمیں حرم کے صحن میں جانا چاہیے۔ اور مسلمانوں کی دو صفیں بنی، ایک صف کے آگے حضرت عمر چل رہے تھے، دوسری صف کے آگے حضرت امیر حمزہ چل رہے تھے، درمیان میں حضور چل رہے تھے۔ اور جا کے حضرت عمر نے کھلم کھلا نماز ادا کی حضور کی اقتداء میں، اور باقی اصحاب نے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حضرت عمر کا اسلام لانا اسلام کی فتح تھی۔ اللہ اکبر، ان کا اسلام کے لیے عزت کا سبب اور اسلام کے لیے فتح اور کامرانی کا ذریعہ بنا۔ اور پھر آپ ایک ایک کافر کے دروازے پہ گئے، جب بھی کوئی شخص اسلام لاتا تو اس کو کافر مارتے تھے، نشان عبرت بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عمر ایک ایک کافر کے دروازے پر گئے، دستک دی، وہ باہر آیا، کہا کمزوروں پر ظلم ڈھاتے رہے ہو کہ اسلام کیوں لائے ہو؟ خطاب کا بیٹا تمہیں بتانے آیا ہے کہ میں بھی آج کے بعد حضور کا غلام بن گیا۔